معروف امریکی جریدے واشنگٹن ٹائمز نے 2025 کو پاک امریکہ تعلقات میں انقلابی تبدیلی کا سار قرار دیتے ہوئے ایک تفصیلی آرٹیکل شائع کیا ہے۔ کیا ہے اس آرٹیکل میں؟ اس آرٹیکل میں کہا گیا ہے کہ واشنگٹن کی جنوبی ایشیا پالیسی میں بنیادی تبدیلی آ چکی ہے اور انڈیا فرسٹ اپروچ عملی طور پر ختم ہو گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق مئی کی پاک بھارت جنگ وہ فیصلہ کن موڑ بنی جس کے بعد امریکہ نے پاکستان کو ایک سنجیدہ، قابل اعتماد اور مرکزی شراکت دار کے طور پر دوبارہ دیکھنا شروع کیا۔ واشنگٹن ٹائمز کے مطابق ابتدا میں امریکہ کی توجہ بھارت کو ریجنل اسٹیبلائزر بنانے پر مرکوز تھی، تاہم پاکستان نے خفیہ کاؤنٹر ٹیررزم تعاون اور ذمہ دار سفارتکاری کے ذریعے اپنا امیج یکسر تبدیل کر دیا۔ اس رپورٹ میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے تعلقات کا خصوصی تجزیہ بھی شامل ہے۔ واشنگٹن ٹائمز کے مطابق 2026 کے آغاز پر پاکستان ٹرمپ کی گرانڈ اسٹریٹجی کے مرکز کے قریب دکھائی دے رہا ہے۔ رپورٹ کا واضح موقف ہے کہ جنوبی ایشیا میں امریکی پالیسی اور طاقت کے توازن کو ری رائٹ کرنے میں پاکستان اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے فیصلہ کن کردار ادا کیا ہے۔ اس حوالے سے گفتگو اب کے ساتھ موجود ہے ماہر بین الاقوامی امور سید محمد علی صاحب۔ السلام علیکم علی صاحب اینڈ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ گڈ مارننگ سر۔ اوکے، سال 2025 آبویسلی ایک بہت ہی ٹرننگ سال رہا ہے، تبدیلی کا سال رہا ہے، خاص طور پہ ہمارے خطے میں جہاں پہ ایک ملک چودھری بننے کی بھرپور کوشش کرتا رہا، اب اس کی چودراہٹ آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کریں، سنس وی آر نیئرنگ دا اینڈ آف دا ایئر ایز ویل، علی صاحب 2025 پاکستان کے لیے ایک ریکیپ تو کریے، عسکری محاذ پہ، سفارتی محاذ پہ کیسا سال ثابت ہوا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ 2025 پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت ہی اہم سال ہے، کیونکہ جس طرح آپ نے بالکل صحیح کہا کہ بلکہ تقریباً پچھلے 25 سال سے اگرچہ پاکستان فرنٹ لائن ایلائی بھی رہا ہے وار آن ٹیرر میں امریکہ کا، لیکن یوں لگتا تھا کہ پاکستان کے اوپر مکمل اعتماد جو ہے وہ امریکہ نہیں کرتا رہا ہے۔ اور صدر ٹرمپ بھی جب برسر اقتدار دوبارہ آئے تو جس طرح کے اس مضمون میں کہا گیا ہے کہ توقع یہ تھی کہ انڈیا فرسٹ کی پالیسی کو جاری رکھا جائے گا اور پاکستان کو کسی حد تک irrelevant سمجھا جا رہا تھا، لیکن 3 باتیں اس سال ایسی ہوئی ہیں جس نے پاکستان کو نہ صرف جنوبی ایشیا، مشرق وسطی بلکہ مشرق بعید میں ایک اہم ترین نیٹ سیکیورٹی اسٹیبلائزر کے طور پہ اور عالم اسلام کی سب سے ذمہ دار اور مضبوط طاقت کے طور پر نمایاں کر دیا ہے۔ 2 باتیں، پہلی بات یہ کہ جب صدر ٹرمپ کی حکومت آئی تو بہت سارے انہوں نے پالیسیز میں تبدیلیاں لائیں، بھارتی، معاشی، دفاعی، ٹیررزم کے حوالے سے، یعنی کہ کنسٹرکٹیو اور مثبت انداز میں ان کو انگیج کیا، جس کی وجہ سے انہوں نے ہم نے ان کا اعتماد اور احترام بھی حاصل کیا۔ جبکہ اس کے مقابلے میں بھارت نے جو ہے سفارتی سطح پہ بھی بہت کمٹمنٹس میں پہلو تہی دکھائی، چین کے حوالے سے انہوں نے ڈیلی ڈیلنگ کی اور بھی کئی معاملات میں مارکیٹ ایکسیس کے حوالے سے وہ بالکل اوائڈ کر رہے تھے امریکہ کو مارکیٹ ایکسیس دینا، اور پھر روس کے ساتھ وہ بہت زیادہ تجارت کو بڑھا رہے تھے۔ تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بھارت کے ساتھ مسائل امریکہ کے بڑھتے چلے گئے، لیکن میں سمجھتا ہوں جلتی پہ جو تیل کا کام کیا وہ مئی میں پاک بھارت جنگ نے کیا، جس میں صدر ٹرمپ کے اوپر یہ چیز بالکل واضح اور ثابت ہو گئی کہ پاکستان جو اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو چند گھنٹوں میں زیر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یہ ایک ذمہ دار طاقت بھی ہے، ایک پرامن ریاست بھی ہے، لیکن ایک مضبوط فوج بھی ہے، اور اس کی لیڈرشپ جو ہے وہ بڑی ویژنری ہے۔ تو انہوں نے ہمیں انگیج بھی کیا اور فیلڈ مارشل صاحب کو وائٹ ہاؤس میں انوائٹ بھی کیا لنچ کے لیے۔ جبکہ دوسری جانب آپ بھارت کو دیکھیں تو بھارت کو جب انہوں نے مودی صاحب کو بلایا تو انہوں نے اوائڈ کیا ان سے ملنا، کیونکہ وہ کوئی کمٹمنٹ کرنا نہیں چاہتے تھے۔ اور سب سے زیادہ بات جو تھی وہ یہ تھی کہ خود امریکہ سے درخواست بھارت نے کی تھی مئی کی جنگ کے دوران کہ پاکستان کی جوابی کارروائی سے مجھے بچائیں۔ تو اب ظاہری بات ہے وہ امریکہ کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے تھے اور نظریں چرا رہے تھے، کیونکہ ان سے توقع یہ ہے کہ وہ چین کے خلاف کھڑے ہوں گے، چین کا دفاع کریں گے، تو یہ تو پاکستان کے خلاف بھی ہماری مدد مانگ رہے ہیں، تو یہ تو ان تلوں میں تیل ہی نہیں ہے۔ اس بنیاد پہ صدر ٹرمپ پہ واضح ہو گیا کہ مستقبل میں عالمی امن و سلامتی اور عالم اسلام کے حوالے سے خصوصی طور پہ
کوئی پالیسی اور فیصلہ وہ پاکستان کے مشورے، مشاورت اور مدد کے بغیر نہیں کرتے ہیں. رائٹ. اوکے، اب اس میں ہم نے اپنے خطے کی بات کی ہے، لیکن علی صاحب یہ ہم صرف ساؤتھ ایشین خطے میں ہم تبدیلیاں ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہے ہیں. ہم یہاں سے لے کے یعنی اگر اپنے مغرب میں دیکھیں ٹو دا گلف، وہاں تک ہمارا اثر و رسوخ آلدو کہ اس سے پہلے بھی تھا، لیکن اس بار بہت ہی زیادہ ڈگنیفائڈ یہ رول میں ہم نظر آ رہے ہیں. اور اگر ہم ایسٹ کی طرف دیکھ لیں تو وہاں پہ بھی سچویشن انڈیا سے آگے، پھر بنگلہ دیش اور وہاں کے بھی ہمارے معاملات بہت عرصے بعد بہتر ہوئے ہیں. یس، کریڈٹ گوز ٹو دا آپریشن بنیاد مرصوص اینڈ مارکہ حق. بٹ اوور آل اگر ہم دیکھیں ہمیشہ سے پاکستان کا ایشو یہی ہوتا تھا، ڈسکنٹینیوشن آف پالیسی اینڈ ڈفرینٹ فورسز ناٹ الائنڈ. اس بار جب ہم نے اپنا ہاؤس ان آرڈر کیا ہے اور تمام کی تمام تر فورسز ایک پیج پہ آئے ہیں، دیٹ has helped us in shaping not only our future but in shaping the fate of this region. میں سمجھتا ہوں، دیکھیں میں نے جس طرح بنیاد مرصوص کا حوالہ دیا، 3 معاملات اور ایسے جنہوں نے پاکستان کے حوالے سے ٹرمپ انتظامیہ کے اعتماد اور احترام میں بڑا اضافہ کیا ہے، اور بھارت کے احترام اور جو اس کا اعتماد ہے وہ مکمل طور پہ وہ کھو چکے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جس طرح چین کے حوالے سے وہ مکمل طور پہ امریکی توقعات پہ پورا نہیں اتر رہے. دوسرا، وہ معاشی میدان میں روس سے بہت زیادہ تجارت کر رہے ہیں، تیل خرید رہے ہیں، جبکہ امریکہ اور مغربی طاقتوں نے روس پہ پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بھارت تو فائنانس کر رہا ہے یوکرین کے خلاف روس کی جنگ کو. تیسری بات جو سب سے زیادہ تشویشناک ہے جناب، بنگلہ دیش، سری لنکا، افغانستان میں تو دہشت گردی کی سپورٹ کرتا ہی رہا ہے. یہ خطہ تو سفر کرتا رہا ہے بھارت کے ہاتھوں. لیکن اب عالمی سطح پہ بھی جب بھارت نے اپنے ایجنٹس بھیج کے دہشت گردی کروانے کی کوشش کی، امریکہ کے اندر سکھ شہریوں کو ہلاک کرنے کی کوشش کی، کینیڈا کے اندر، ابھی حال ہی میں آسٹریلیا کے اندر بھارتی شہری ڈسکور ہوا کہ وہ داعش کے ساتھ، رائٹ. یہ بات جو ہے میں سمجھتا ہوں اس پہ جلتی پہ تیل کا کام کیا، کیونکہ امریکہ کو اندازہ ہو گیا کہ بھارت جو ہے وہ منہ میں رام رام اور بغل میں چھری کے مصداق ان سے پارٹنرشپ اور الائنس کی تو بات کرتا ہے، لیکن خود انہی کے مفادات کو ان کی سرحدوں کے اندر دہشت گردی کو پروموٹ کر کے نقصان پہنچا رہا ہے. تو اب مکمل طور پہ بھارت ان کا اعتماد اور احترام کھو چکا ہے، جبکہ پاکستان کو نہ صرف جنوبی ایشیا، مشرق وسطی، عالم اسلام، بلکہ مشرق بعید میں بھی ایک بہت ذمہ دار اور اسٹیبلائزنگ پرامن طاقت کے طور پہ امریکہ دیکھ رہا ہے. جسٹ ون لاسٹ تھنگ علی صاحب، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ قربتیں اس وجہ سے بھی ہیں بیکاز امریکہ وانٹس پاکستانی presence ایز اے اسٹیبلائزنگ فورس ان غزہ. واٹس دا اپڈیٹ آن دیٹ، اور اس معاملے کو آپ کیسے ایڈریس کریں گے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں اگر تو اس اسٹیبلائزیشن فورس کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ دیرپا امن کو قائم کیا جائے، جارحیت اور نسل کشی کو ختم کیا جائے، انسانیت کی تذلیل کا خاتمہ ہو، وہاں پہ لوگوں کو خوراک، پانی، ادویات کی فراہمی ممکن بنائی جائے، تو یقینی طور پہ ہم سب سے آگے بڑھ کے اس میں شرکت کرنا اپنا دینی، اخلاقی اور قانونی اور سفارتی فرض سمجھتے ہیں. لیکن اگر ہم سے توقع یہ کی جائے گی کہ ہم کسی مسلح گروہ کو ڈس آرم کریں گے یا حماس کے خلاف استعمال ہوں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ والی توقع جو ہے حقیقت پسندانہ نہیں ہے، اور ہم جو کچھ بھی کریں گے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق عالمی برادری سے مشورہ کر کے ایک ملٹی نیشنل فورس میں ایک پرامن اور ذمہ دار طور پہ اپنا رول پلے کریں گے. ہم کسی کے لیے استعمال نہیں ہوں گے. That's the point. Thank you so much سید محمد علی صاحب. It was a wonderful time with you. امید کرتے ہیں کہ پاکستان کی یہ جو اونچی اڑان 2025 کے مڈ سے شروع ہوئی ہے، 2026 میں یہ مزید اسی طریقے سے قائم و دائم رہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.